الرحیم۔ حقوق العباد اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزیز ہیں، اور نماز فرض ہے آپ پر، لیکن نماز فرض سے زیادہ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتا ہے، جبکہ اگر ہماری جماعت چھوٹتی ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، کئی ہزار سال اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر انسان، کیونکہ وہ اپنی منمانی سے چھوڑے گا، لیکن اگر وہ کسی حقوق العباد میں شامل حال ہے اور وہ لیٹ ہو رہا ہے اور لیٹ ہو گیا ہے تو پھر اس کا گناہ اس پر لازم نہیں ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو توجہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میری مخلوق پہ توجہ دے۔ مثال کے طور پر کہ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے والدین کے سامنے اف کر دیا تو تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری خیرات، تمہارے صدقات ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ جو تم پر لازم کر دیا گیا ہے یہ تم پر اس نماز سے افضل فرائض ہے، لیکن نماز کا یہ نہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ مشغول ہے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہیں، اب وہ آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں ایمرجنسی میں، ظہر چلی گئی تو اب آپ پر یہ گناہ نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ ایک زندگی بچا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو بچا رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے گزرے ہیں، تو وہاں سے جب گزرے تو ایک قبرستان پہ محسوس ہوا آپ کو کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے اس قبر پہ کھڑو کے دعا فرمائی، تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے حبیب، یہ اس کی جو آگ ہے قبر کی وہ بجھے گی نہیں، کیونکہ یہ اپنی والدہ کا گستاخ ہے۔ یا اللہ کیا کروں میں؟ کہا کہ پھر آپ نے سوچا، بس خاموش ہوئے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے القا دیا صحابہ کو کہ جا کے دیکھو اگر اس کی والدہ اگر زندہ ہے تو آپ لے آؤ اس کو۔ صحابہ ڈھونڈا، پلا قبیلے کی یہ قبر ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے لیکن بہت کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، تو آپ نے کہا چارپائی پہ لے آؤ۔ وہ چارپائی پہ لے کر آئے اور ماں سے کہا کہ اے مائی اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو وہ مائی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ یہ بہت ظالم میرا بیٹا تھا اور مجھے بہت مارتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مجھے سے دھکا دیا اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور اس نے میرے علاج بھی نہیں کروایا اور مجھے بدتمیزی کرتا رہا اور یہ مر گیا بعد میں، تو یا رسول اللہ میں کیسے معاف کر دوں؟ تو سرکار نے بس رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ امتی تھا، امتی کی تکلیف سرکار کی تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ نے اللہ سے گریہ کی، کہا کہ جب تک اس کی ماں اس کو معاف نہیں کرے گی میں اس کے عذاب کو ختم نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ باری تعالیٰ اس عورت کو نگاہ عطا فرما دے تاکہ یہ قبر کے عذاب کو دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو مانی، اور اس کے بعد اس عورت کی آنکھیں کھول دی گئیں باطنی۔ جب اس نے قبر کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ بیٹا اس کا بے تحاشا آگ، جہنم کی آگ میں جل رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ تو بے چین ہو گئی ماں اس کو دیکھنے کے بعد، اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ میں اس کو ابھی معاف کرتی ہوں، میرے بیٹے کو بچا لیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس کا عذاب ٹل جائے۔ تو سرکار نے پھر آپ نے اس کو کہا کہ ماں اس کو معاف کر، کہے مجھ سے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اپنی جس نے مجھ سے ظلم زیادتیاں کی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو جب اس مائی نے اس کو معاف کرا تو یقین جانیے کہ وہ اسی وقت جب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا رب کی بارگاہ میں، اے باری تعالیٰ میں تیرا حبیب ہوں، اس عورت نے بھی معاف کر دی اپنے بیٹے کو، پروردگار تو بھی اس کی جہنم کی آگ کو ختم کر دے، معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ماں کے دعا سے معاملات اور سرکار کی دعا سے اس کے ٹھنڈے کر دیے، وہ سکون میں آ گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، انسان کو قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، کہیں ہم سے زیادتی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے بے ایمانی تو نہیں ہو رہی۔ اب یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے۔ کم تولنا حقوق العباد میں آتا ہے، کم ناپنا حقوق العباد میں آتا ہے، 2 نمبر چیز دینا حقوق العباد میں آتا ہے۔ وہ پیسے دے بھی رہا ہے، پیسے دے بھی رہا ہے اور چیز کم دے رہے ہیں لوگ، اب اندازہ لگائے اس کا کیا حل ہوگا، کیسے حل نکلے گا اس کا۔ تو بھائی ہمیں بہت توجہ دینی ہے حقوق العباد پر، کہ ہمارے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، ناک سے، کان سے، آنکھوں سے کسی کے معاملات نہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا روڈوں پر جو ہوتی ہیں یا خانقاہوں میں ہوتی ہیں، جہاں پر لاؤڈ اسپیکر کا رواج ہے، جہاں پر
دو دو SP 4 تین تین سیٹ لگے ہوتے ہیں اور پورے محلے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب محلے کے اندر کوئی ایسا ایونٹس ہو رہا ہو، چاہے وہ نعت خوانی کا ہو، اور زور زور سے اس کی آوازیں آ رہی ہوں، تو بندے کا BP ہائی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو اٹیک ہو جائے۔ تو یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔ مساجد کے اندر اذان کی حکومت اجازت ہے، اذان دیں بس، اس کے بعد نعت خوانی کر رہے ہیں۔ اب جیسے رمضان میں ہوتا ہے کہ انسان تہجد میں اٹھنے کے بعد فجر تک کے وظیفے کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، لہٰذا بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر اذان کے اگر کوئی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرے گا تو اس پر چارج لگے گا، لیکن ہمارے یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے، تو لہٰذا ہمیں خود خیال کرنا ہے۔ جو قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں جو لکھا ہے، کتابوں میں مسئلے بیان کیے ہیں، ہمیں اس کو، وہی میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان کیا کہ عالموں کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے زندگی گزارنی کیسی چاہیے۔ ہماری تو منمانی چل رہی ہے۔ دین میں آسانی ضرور ہے لیکن منمانی نہیں ہے، منمانی کی پکڑ ہے، بہت زیادہ پکڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔